علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لا تعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من كل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ابراہیم کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ تاریخی بیان چل رہا ہے اور اس بیان کو اہل مکہ پر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سابقہ قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہی رویہ تمہارا ہے، لہذا تم اس بات کو پیش نظر رکھو کہ اس رویے پر ان قوموں کا انجام کیا ہوا، تو لہذا تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرو، اس کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا، دنیا میں آخرت میں تم ہی سرخرو ہوگے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہوگے، یعنی دعوت کو قبول کرنے والے ہوگے، اس پر عمل کرنے والے ہوگے، تو تم ہی دنیا میں آخرت میں سرخرو ہوگے، تمہیں اللہ تعالیٰ نوازے گا، تمہارے حق سے محروم نہیں کرے گا۔ اہل مکہ جو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، طرح طرح کے آپ سے سوال کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ کبھی کہتے کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، جیسی نشانی صالح علیہ السلام لائے تھے کہ اونٹنی تھی ان کے ساتھ، جیسے نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح سے اور پیغمبروں کا حوالہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ آپ پر کیا نشانی نازل۔ تو پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ نشانی نازل کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں، پیغمبر کا کام دعوت پہنچا دینا ہے۔ جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے، تو یہ بات ان پر وعدے کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور آخر ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا اس بات کو سوچ لیتا ہے کہ کیا یہ بھروسہ ٹھیک بھی ہے، کیا اللہ کو پسند بھی ہے یہ چیز۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وما لنا، پیغمبروں نے کہا کہ آخر ہم کیوں نہ اللہ نتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہماری زندگی کے راستوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے رب کائنات نے کہ تمہیں زندگی اس زمین پر کیسے بسر کرنی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو اذیتیں ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر سے کام لیں۔ یہ سب ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ حق کے راستے میں اذیتیں آتی ہیں، لازمی آتی ہیں، آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن صاحب ایمان لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی مشکل وقت گزر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں مکہ میں کتنا ستایا جا رہا تھا، ہجرت کرنی پڑی تھی اہل ایمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ کتنا وقت گزرا کہ 8-10 سال کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی عرب کے سرزمین مشرکین سے پاک ہو گئی، کوئی مشرک باقی نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان تو یہی کہتے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر سے کام کریں۔
یعنی ہم استقامت اختیار کریں گے، ان اذیتوں کی وجہ سے اپنے راستے کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور منکرین حق نے رسولوں سے کہا، دیکھیں کتنی سخت وارننگ دی پیغمبروں کو، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، منکرین حق نے اپنے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی سرزمین سے تمہیں نکال باہر کریں گے، تمہارا وجود ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اپنے سرزمین سے۔ کس صورت میں رہ سکتے ہو یہاں؟ تمہیں اَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا، یعنی آباء و اجداد کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور یہ طریقہ جو تم پیش کر رہے ہو اسے چھوڑنا ہوگا، پھر تم رہ سکتے ہو، ورنہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، پیغمبروں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رکھیں گے، یعنی تسلی دی گئی پیغمبروں کو۔ واقعہ بھی ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور وہ فکر میں تھے، مصائب اور مشکلات کے حوالے سے سوچ رہے تھے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیا حالات ہیں، کس طرح سے ہمارا چہرہ دوبر کر دیا گیا ہے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ جو ٹیک لگائے ہوئے تھے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ فرمایا کہ تم ابھی سے تم پریشان ہو گئے، جبکہ تمہارے اوپر تو ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں جو سابقہ قوموں پر آیا، کہ انہیں آرے سے چیر دیا گیا، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، اور انہوں نے استقامت اختیار کی، انہوں نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، تو تم ابھی سے یہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رکھیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم تمہیں سرزمین میں بسائیں گے، تمہیں یہاں پر آباد کریں گے۔ اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے، اور پھر کس طرح سے فاتح ہو کر پلٹے مکہ میں، یعنی مکہ فتح ہو گیا اور سب اہل ایمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمان ہی آباد ہوئے، اور آج تک دیکھ لیں کون آباد ہے وہاں پر، اور ساری دنیا سے کونے کونے سے مسلمان وہاں آتے ہیں، اس گھر کو کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ نتیجہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو میرے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہے اور میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے یہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور بندگی پر قائم رکھتا ہے، کہ ہمیں اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، پوچھے گا وہ، اور اللہ کی جو وعید ہے نافرمانوں کے لیے، ان سے جو شخص ڈرتا ہے اسی کے لیے اچھا انجام۔ وَاسْتَفْتَحُوا، پس انہوں نے فیصلہ مانگا، کہتے تھے بار بار کہ لے آؤ اس عذاب کو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم مخالفت کر رہے ہیں، لے کیوں نہیں آتے اس عذاب کو؟ تو فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا، وَخَابَ، اور رسوا ہو گیا، کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، ہر جبار اور دشمن حق کیا ہوا ہے؟ رسوا ہوا ہے، ہر دور میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مِن وَرَائِهِمْ جَہَنَّمْ، ان کے آگے بھی جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پلایا جائے گا زخموں کا دھون والا پانی، وہ انہیں پلایا جائے گا۔ آج کس طرح سے یہ تکبر میں ہے، گھمنڈ میں ہے، لیکن کیا عزت ہوگی وہاں پر کہ جہاں ان کو زخموں کا دھون، پیپ، خون یہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ گھونٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، اتارنے کی کوشش کریں گے پیاس کی وجہ سے، لیکن ولا یکاد یسیغہ، لیکن اس کو آسانی سے اتار نہیں سکیں گے۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، اور ہر طرف سے موت ان پر منڈلا رہی ہوگی، ایسے ہوگا کہ ابھی موت آئی، یہ موت آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا بمیت، لیکن وہ مر نہیں سکیں گے،
یعنی موت اسی دنیا میں ہے. جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر موت نہیں ہے اس کے بعد. کیفیت تو ایسی لگے گی جیسے اب موت آئی, اس عذاب سے مر جائیں گے, اس عذاب سے مر جائیں گے, لیکن نہیں مر سکیں گے. اور سورہ یاسین میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب ایک کھال ان کی جل جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال بناتے رہیں گے. یہ عمل چلتا ہے. اس طرح سے انسان جو ہے اس کیفیت میں ہوگا جو منکر حق ہو کر زندگی بسر کرے گا اس دنیا میں, اللہ کے دین کو ٹکرا کر رہے گا. اور پھر فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور ان کے آگے بدترین غلیظ عذاب, سخت ترین عذاب ان کے سامنے ہوگا. ایک عذاب دوسرا عذاب, یعنی ختم نہیں ہوگا سلسلہ ہے عذاب کا ہمیشہ کے لیے. تو لہذا اس سے بچنے کی فکر, یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. آخرت کی تیاری, کھانا پینا شادی بیاہ یہ تو سارے کام ہیں, کاروبار بھی ہے, سفر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سب اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے. ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. یہ آزمائش ہے ہم سب کی, یہی ہمیں بھی سبق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سبق یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.